کیا میں جان دے سکتا ہوں، میرے بچے مارے جا سکتے ہیں، میری بچیاں شہروں میں گھمائی جا سکتی ہیں، مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہاں پٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا۔ آج میرے تمہارے لیے تو حسین ایک نام ہے، مگر اس صدی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا۔ حضور کس طرح اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، دعائیں کرتے ہیں، اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ اور کسی موقع پر فرمایا کہ ابھی فرشتہ نازل ہوا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر اس طرح کے احمق اور متکبر اور مغرور ہیں، صرف نسلی غرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھرتے، کس لیے جنت کے سردار ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو بچے تھے، کیا کارنامہ انہوں نے کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفکیٹ دیا؟ اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہیں تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جوان؟ پھر تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نوازوں کی تعریف کر دی، معاذ اللہ دین تباہ ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کہ جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے، بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کرو۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیاں ہوں گی، اس سے زیادہ برائیاں آئیں۔ خون دینے سے تو بچ گئے، یہ جانیں بچاری چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے، مگر حرام دادے سے زیادہ حرام دادہ آگے آتا گیا اور امت آج تک بھگت رہی ہے۔ اگر یہ سمجھتے کہ نہیں جیسے میری زمین پر کوئی قبضہ کر لے وہ غاصب ہے، جہاں تک ممکن ہو میرے لیے اس اپنا قطعہ چھڑانا فرض ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ جمہور کی ملک، کتنے کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے؟ جمہوریت کفر یہودیوں اور عیسائیوں والی ہے کہ 50 سے زیادہ آدمی ہو جائے کہ شراب حلال ہے۔ ہمارے ایسا نہیں ہے، جو اللہ نے حلال اور حرام کر دیا وہی ہے، مگر اس کی تنفیذ کے لیے، اس کو چلانے کے لیے جو آئے گی ایجنسی، جو لوگ آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ تلوار سے لوگ تخت پر بیٹھیں گے، دوسروں کو مار کر جو تخت پر قبضہ کرے وہ طریقہ ہوگا، یا باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا جائے گا چاہے نالائقی؟ اور اس کے تماشے بھی لوگوں نے پہلی صدی میں دیکھے۔ حسین رضی اللہ تو شہید ہو گیا، مگر یہ رسم بد امیر معاویہ رضی اللہ نے شروع کر دی، سنتاً سنیہ، اس کا انجام کیا ہوا پھر؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کی بیعت ساری دنیا نے کر لی، ساری دنیا نے یزید کے بعد ان کی بیعت کر لی، صرف شام کا علاقہ رہ گیا۔ وہاں سے بھی مروان نے تہیہ کیا کہ چلو یار مدینہ چلیں اور ابن زبیر کی بیعت کر لیں، وہ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، حضور کی پھوپھی کی اولاد ہیں، جھگڑے ختم کریں۔ یہی عبید اللہ ابن زیاد حرامی یہ ملا، اور یزید کا ماموں ملا حسان بن مالک بن بدر۔ اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ آج تک علی سے جنگیں لڑتے رہے، اس کی رات کے آپ ان کے ساتھ جا کر صلح کرتے ہو؟ پھر بھی مروان نے اپنی بیعت لے لی، اور بیعت کے بعد جا کر پھر جنگ لڑی حضرت ضحاک بن قیس صحابی کے ساتھ، وہ ابن زبیر کے حامی تھے، مرج راحت کوئی ایک کربلا، وہاں وہ حضرت قیس بن ضحاک مارے گئے، مروان غالب آ گیا، پھر اس نے مصر بھی چھین لیا۔ آہستہ آہستہ بعد میں ان کا بیٹا جو تھا عبد الملک بن مروان، وہ ظالم، اس نے مکے کا محاصرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، درختوں پر ان کی لاش لٹکی ہوئی۔ یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں آپ، ظالموں نے کیا حشر کیا۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کو حجاج نے کہا تیرا بیٹا منافق تھا۔ آج کہتے ہیں کسی صحابی کو برا، حجاج نے سامنے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی کے، رسول اللہ کی سالی اور ابن زبیر کی عبداللہ بن تیرا بچہ منافقین کا سردار تھا۔ اس نے کہا نہیں، وہ نمازی تھا، حاجی تھا، دین پر تھا۔ اور بعد میں لاش کئی دیر لٹکی رہی، اور ابن حضرت اسماء لونڈی کو ساتھ لے کر گئی، نظر نہیں تھی، اور اپنی لونڈی سے پوچھا کبھی وقت نہیں آیا کہ سوار سواری سے اترتے؟ لاش لٹک رہی تھی۔ ان ظالموں کی باتیں کرتے۔ تو مروان نے جب یہ سارا دھندا چلایا، اور جس نے مشورہ دیا تھا یزید کا ماموں حسان بن مالک بن بہادر الکلبی، یعنی مسلمانوں کی حکومت کیسے تماشا بنی؟ رونا یہ کہ جو اتنی بڑی عظیم شے تھی رسول اللہ کی خلافت، کہ یہاں قدم رکھتی ہوئے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ڈرتے کہ نہیں اور کسی کو بنا لو، وہ تماشا بن گئی، لوٹ کا مال بن گئی۔ کہیں مروان اٹھ کھڑا ہوا، اور مروان نے حضرت ضحاک بن قیس کو قتل کیا۔ اب وہ جو حسان بن مالک بن بہادر تھا، اس کا یزید کا بیٹا آگے خالد تھا، اس نے کہا بھائی مروان میرے بھانجے کے بیٹے کو دو، ہاں اپنے بعد اس کو خلیفہ نامزد کر۔ اب ایک تو شرارت اس مروان نے یہ کی کہ خالد کی ماں اپنے نکاح میں لے آئے، اس کو ذلیل کرنے کی کہ یزید کی بیوی کر لی تاکہ خالد بول ہی نہ سکے کہ میری ماں کا تو شوہر ہے۔ اور دوسری طرف جب وہ محفل میں آتا ایسی بد زبانی اور بدگوئی کر، یبن رتبہ، اے بڑی نرم و نازک چوتروں والی کی بیٹا، بڑا ذلیل ہوا۔ اس نے جا کر ماں سے ایک دن کہا کہ تو یہ نکاح نہ کرتی تو میں یہ دن نہ دیکھتا۔ اس نے کہا چپ کر جا، ذکر نہ کرنا، ہو جائے گا ٹھیک۔ اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ طے کیا یہ اسلامی خلافت کا رونا رونا، پہلی صدی
رسول اللہ کی گدی کیسے ان لوگوں نے ذلیل کی؟ صحابہ بیٹھے رہ گئے، بڑے بڑے مجاہدین بدر احد کے بیٹھے رہ گئے، اور یہ ایسے بچے بیٹھنے شروع ہو گئے۔ اب اس نے جب آیا مروان تو پوچھا مروان نے کہ خالد نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس نے کیوں کہنا تھا، وہ تو آپ کا بڑا ادب کرتا، مطمئن کر دیا۔ مگر جب رات کو سویا اس نے سرہانہ گلے پر رکھا، آپ بھی اوپر بیٹھ گئی، لونڈیاں بھی بیٹھ گئیں، اسی طرح یہ خبیث مرا۔ 6 مہینے صرف حکومت کی، مگر اپنے بعد خالد کو دینے کی بجائے وہ ماموں نے جو چکر چلایا تھا نا یہ کہ میرے بانجے کے بیٹے کو وہ نہیں کیا، اپنے بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز کے لیے وصیت کر گیا۔ خلافت مذاق بن گئی کہ اپنی نسل میں باندھتے پھرو، مسلمان بس منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے کدھر جاتے۔ بعد میں ایسے وہ خالد بھی تنہا رہ گیا، یہ خلیفہ بن گیا عبد الملک۔ عبد الملک نے اب کیا کیا؟ چچا کا لڑکا تھا عمر بن سعید اشدق، جس کے بارے میں امام شوکانی لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام کی آنکھیں رونے سے بند نہیں، جو ظلم اس نے کیے خبیث نے، اسلام کی آنکھوں سے آج تک آنسو ٹپک رہے ہیں۔ ایسے ظالم مسلط کیا میرے معاویہ رضی، یہ ایک حسین کی بات ہے؟ حسین بیچارہ کیوں نہ میدان میں آتا؟ اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں ہے، آج علی نہیں ہے، آج حسن نہیں ہے، میں ہی حضور کا جانشین۔ اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑ سکتی، یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کرے۔ میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے، نمازیں نہ پڑھنے والا، شراب پینے والا، تو میں نے تو رسول اللہ کا دین جو ہے اس کی بیع کر، حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا۔ میں جان دے سکتا ہوں، میرے بچے مارے جا سکتے ہیں، میری بچیاں شہروں میں گھمائی جا سکتی ہیں، مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہاں پٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت ترپا فاطمہ کا لاڈلا۔ آج میرے تمہارے لیے تو حسین ایک نام ہے، مگر اس صدی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا، حضور کس طرح اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، دعائیں کرتے ہیں اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ اور کسی موقع پر فرمایا کہ ابھی فرشتہ نازل ہوا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ذکر ہی نہیں کی۔ یہ کتاب میں اور رسالے آ رہے ہیں، حرام ہے اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی تھی، فرشتہ پتا کیا شہید ہوا۔ سن لیں ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑھی، حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح غمگین نہیں دیکھا، اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر اس طرح کے احمق اور متکبر اور مغرور ہیں، صرف نسلی غرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھرتے، کس لیے جنت کے سردار ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو بچے تھے، کیا کارنامہ انہوں نے کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفکیٹ دیا؟ اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہیں تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جوان؟ پھر تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نوازوں کی تعریف کر دی، معذلہ دین تباہ ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا، بچے نے سن کر جا کر پھر ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ بھی کبھی پڑھا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھا۔ اس نے جب کہا نکالو سلسلہ طلب، انہوں نے کہا یار آپ کی وسعت سے یہ حدیث بھی میرے علم آ گئی، میرا نہیں بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، وابوہ خیر منہم، اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے۔ اور ایک دن رسول کریم علیہ السلام آئے، رات کا وقت تھا، حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں تھے، بچہ جاگا، اس نے پانی مانگا، دوسرے میں بھی جاگ پڑے، حضرت حسن حسین دونوں، دوسرے میں مانگا، حضور پہلے کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ رضی نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پیارا؟ فرمایا نہیں زیادہ پیارا نہیں، دونوں نے مانگا مگر اس نے پہلے مانگا۔ اور اس وقت کہا کہ کیا فاطمہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا خامد اور تمہارے دونوں بچے وہاں ہوں گے جہاں جنت میں ہوں گا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں زبانیں دراز کی ہیں، رسالے لکھتے ہو، اور ہم اگر جواب دیتے ہیں چلاتے ہیں رسالے دے دوں گا آپ لوگوں کو، اور یہ کتابیں بھی دے دیں، جھوٹی سر سے پاؤں تک جھوٹی ہیں، اور وہی خرافات اکٹھی کی ہیں جن کتابوں کہتے رہتے ہیں جھوٹ کے پرندے، ان کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ بھائی حدیثوں کی طرف آؤ، صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے یہ بات سنی، حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا حوالہ دیا ان کا تو یہ تاثر تھا صحیح بخاری میں کہ ان سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں مکھی مار لے یا مچھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے پوچھا کس عراقی کا ہے؟ اس نے کہا عراق کا۔ فرمایا شرم کرو، تم نے اللہ کے رسول کے بچے کو ذبح کر دیا چھری کے ساتھ، حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا ہمارا ریحانۃ آیا میرا دل، اس دنیا میں یہ دونوں میرے گلاب کے پھول ہیں، گلاب کے پھولوں کی پتیاں تو تم نے مسل دی، حسن کو زہر دے دیا، حسین بیچارہ میدان میں مارا گیا، یہ سلوک کیا تم نے، اور اب مچھر کے بارے میں پوچھتے